آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 198 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں کفار کے متعلق ان کی عیش و عشرت، ان کی نعمتیں، دنیا کے اندر ان کا کر و فر، اس سے مسلمانوں کو متاثر ہونے سے منع کیا گیا ہے کہ اس سے متاثر نہیں ہونا۔ یہ 4 دن کی رنگینیاں ہیں، عارضی نعمتیں ہیں، عارضی خوشی ہے، عارضی بہار ہے، تھوڑا سا سامان ہے۔ انہوں نے آنا تو ہمارے پاس ہی ہے، وہاں ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار کا تو یہ انجام ہے، ایمان والے، تقوی والے، پرہیزگار، ان کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کا یہ مزاج ہے کہ جب جنت کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی جہنم کی بات ہوتی ہے، شرک کی بات ہوتی ہے ساتھ ہی توحید کی بات ہوتی ہے، دنیا کی بات ہوتی ہے ساتھ ہی آخرت کی بات ہوتی ہے، یعنی انذار تبشیر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہاں جب کفار کے متعلق واضح کر دیا گیا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے یہ سب عارضی بہاریں ہیں، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان والوں کو اپنے مقام پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 198 میں بیان فرمایا، لیکن الذین اتقوا، لیکن اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن کے طور پر۔ الذین، وہ لوگ جو اتقوا، ڈر گئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، دنیا کے اندر ڈر بچ کر جنہوں نے زندگی بسر کی، ربہم، اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہوں گی، تجری جاری سے ہے، من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، نزولم، مہمانی کے طور پر، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے ان کے لیے مہمانی ہوگی۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس سے ہے، خیر، وہ بہتر ہے، للابرار، نیکوکاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے وہی بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں ان کو کچھ ملا یا نہیں ملا، ملا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ملا تو صبر کریں۔ جو کچھ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ خیر، ان کے اوپر جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے۔ دوبارہ سے دیکھیں، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نزلا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، یعنی رہیں گے بھی ہمیشہ اور رہیں گے بھی ایسے ہی جیسے VIP مہمان ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک خوبصورت تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہی بہتر ہے نیکوکار لوگوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بشارت دی ہے۔ اور اہل ایمان ہیں کون؟ جنہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا، کیا وہی صرف اہل ایمان ہیں؟ نہیں، بلکہ تقوی کا لفظ استعمال کیا۔ تقوی جو ہے یہ انسان کے باطن کو ظاہر کرتا ہے، جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، یہ لوگ متقی ہیں۔ یہ نہیں کہ ظاہری طور پر تو واللہ باللہ تاللہ اور بڑا کچھ کرنے والا ہو اور اندر کھاتے دل میں نہ رب کا خوف ہے، نہ ہی عمل کی کوئی تمنا ہے، کھوٹ ہی کھوٹ ہے، ایسا شخص متقی نہیں ہو سکتا، پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ متقی، پرہیزگار، جو بعض اوقات مباح چیزوں کو بھی
محترم بھائیو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ متقی، پرہیزگار، تقوی، اس کی مثال دی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تقوی کے متعلق پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، متقی کون ہوتا ہے، تو انہوں نے سوال کرنے والے کو جواب دیا کہ تمہارا گزر کبھی خاردار جھاڑی دار راستے سے نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہاں، وہاں سے تو ہم گزرتے رہتے ہیں، ہم بکریاں چراتے ہیں، ہم اونٹ چراتے ہیں، ایسی جگہوں سے، جھاڑیوں سے ہمارا گزر ہوتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اچھا بتائیں پھر وہاں سے کیسے گزرتے ہیں آپ؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، دامن کو بچا کر گزرتے ہیں تاکہ کوئی کانٹا ہمارے کپڑوں سے لگ نہ جائے، ہمارے کپڑوں کو نہ پھاڑ دے۔ تو فرمایا یہی تو تقوی ہے، یہی تو پرہیزگاری ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے بچانا جیسے بندہ خاردار جھاڑی دار راستے سے گزرتے ہوئے اپنے دامن کو بچاتا ہے، اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے، اپنے پاؤں کو بچاتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا میرے پاؤں کو لگ نہ جائے، کہیں کوئی کانٹا، کوئی جھاڑی میرے کپڑوں کو نہ پھاڑ دے، خراب نہ کر دے۔ یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ تو اس طرح سے بندہ جب دنیا کے اندر رہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ٹھکانہ ذکر کیا ہے جس کا نام جنت ہے، اور یہاں پر اس کی جمع جنات استعمال ہوا ہے، تو ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ محترم بھائیو، کیا خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ آج لوگ تھوڑا سا آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں نا کنارہ ہوٹل، جی کیوں؟ وہاں پر ساتھ دریا گزر رہا ہے، سیلفی بڑی اچھی آئے گی جناب، پارک بڑا اچھا بنا ہوا ہے، لوگ گرمیوں کے اندر پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں واٹر فالز وغیرہ دیکھنے کے لیے، اور اس جھرنے دیکھنے کے لیے جناب، پانی اوپر سے نیچے گر رہا ہے، یا خوبصورت منظر ہوتا ہے، دماغ کو تراوت ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے ہمیشہ ایسے مناظر رکھ دی ہیں۔ یہاں تو مناظر معطل ہو جاتے ہیں نا، دریا خشک ہو گیا، ختم ساری خوبصورتی، یعنی برف پڑ گئی تو جا نہیں سکتے، اسی طرح سے بارشیں نہیں ہوئی، برسات نہیں ہوئی تو واٹر فال ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایسے مناظر کو محفوظ کر دیا، ایسے مناظر بنا دیے، ہمیشہ وہ مناظر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہیں گے۔ اور پھر رہیں گے کیسے؟ وہاں پر رہیں گے جیسے مہمان رہتا ہے بندہ۔ عام طور پر بندہ جہاں بھی جاتا ہے، مہمان کیا خیال ہے، اس کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے؟ نہ اس کو پکانے کی فکر، نہ اس کو کوئی چیز لانے کی فکر، مہمان پکی پکائی آگے آ جاتی ہے، لوگ جناب بڑی خوشی کے ساتھ اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جنت میں بھی سیم ایسے ہی ہوگا جیسے بندہ کسی جگہ پر مہمان چلا گیا ہو۔ مہمان تو 2 4 5 دن کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیشہ مہمانوں کی طرح اللہ کی جنت کے اندر رہنا ہے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت دنیا کے اندر کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کرنا کچھ بھی نہ پڑے اور ہو سب کچھ جائے، کرنا کچھ بھی نہ پڑے اور مزدوری زیادہ مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو نواز دیتا، اللہ رب العالمین صحابہ کو دے دیتا، یعنی اللہ رب العالمین نے مدد بھی فرمائی تو تب بھی یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جمع پونجی لے کر میدان میں آ گئے کہ نہیں آئے، میدان بدر میں پہنچ گئے اپنی جمع پونجی لے کر، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ بھائیو، اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے، فرشتوں کو اتارتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بدر حنین کا چکر بھی لگانا پڑتا ہے، اپنا جو ذمہ کام ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر یہ ساری سہولتیں، یہ ساری آسائشیں بندے کو ملتی ہیں، اللہ کی رضا بندے کو ملتی ہے۔ اگر بندہ اپنا کام ہی نہ کرے، اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرے اور پھر گلے شکوے کرے کہ جناب میرے تو حالات ہی نہیں بہتر ہو رہے، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میرے ساتھ تو بھائی ظلم تو خود کیا ہے، ڈیوٹی پوری خود نہیں کی، تو کل قیامت کے دن بھی یہی معاملہ ہے محترم بھائیو۔ اگر ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جائیں گے تو مہمانی ہوگی زبردست قسم کی، جس کو نہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی نے دیکھا ہے اس کو، نہ کسی نے سنا ہے، اور سننا دیکھنا تو دور کی بات ہے، کسی کے دل میں اس کا گمان تک بھی نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ٹارگٹ آخرت بن جائے تو یہ دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، دنیا کے اندر جو کچھ مرضی اکٹھا کر لے، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے، وہی
بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ محترم بھائی، ابرار یہ برون کی جمع یعنی نیکی بھلائی، نیکی اور بھلائی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، دیکھنا سننا دور کی بات، کسی کے دل میں گمان تک بھی نہیں گزرا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں ہمارے مقدر میں کر دے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو جو بات سمجھ آئے تو وہ